بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جون 2022 بروز ہفتہ پاکستان سمیت دنیا بھر کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ریئلٹی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اوپر لنک موجود ہے، اس کو فالو کر کے ریئلٹی نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی چینل پر آپ کو عرب دنیا سمیت دنیا بھر کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ ہر وقت اور بر وقت ملتی رہے گی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تازہ ترین خبروں پر۔ گزشتہ مئی کے مہینے میں پی ٹی آئی پر لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے حوالے سے درج 10 مقدمات میں اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ جمعے کے روز سابق وزیر اعظم عمران خان ضمانت کی درخواست پر سماعت کے لیے اسلام آباد کی ضلع عدالت پہنچے تھے۔ سیشن جج کامران بشارت نے عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی اور سماعت کے دوران عدالت نے عمران خان پر درج 10 مقدمات میں ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو ریکارڈ سمیت آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ عدالت نے ہر کیس میں سابق وزیر اعظم کو 5,000 روپے کی ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی اور ان کی ضمانت 6 جولائی تک منظور کر لی۔ عمران خان نے تھانہ I-9 کوثار، کراچی کمپنی، گولڑا، ترنول اور تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمات میں ضمانت حاصل کی۔ سابق وزیر اعظم کی پیشی کے موقع پر ان کے وکیل بابا روان بھی ہمراہ تھے اور سیکورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر سائلین کا عدالت میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا 75 روپے کے نوٹ کے ڈیزائن کو جعلی قرار دے دیا۔ جمعے کے روز اسٹیٹ بینک نے ٹویٹر ہینڈل سے کی گئی ٹویٹ میں بتایا کہ سوشل میڈیا پر یادگاری نوٹ کا ڈیزائن جعلی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اسٹیٹ بینک واضح کرتا ہے کہ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر جاری کیے جانے والے یادگاری بینک نوٹ کے حوالے سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گردش کرنے والا ڈیزائن جعلی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے ملک کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر 75 روپے کا یادگاری نوٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے 75 روپے کے نوٹ کے ڈیزائن کی منظوری بھی دے دی تھی، تاہم گزشتہ کچھ روز سے سوشل میڈیا پر 75 روپے کے نوٹ کا ڈیزائن گردش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے عوام کو آگاہ کیا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ چین کی جانب سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کا قرضہ اسٹیٹ بینک کو مل گیا۔ جمعے کے روز ٹویٹ میں مفتاح اسماعیل نے لکھا کہ یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ چین کا 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کا قرضہ اسٹیٹ بینک پاکستان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا۔ اس سے ہماری غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے۔ پاکستان حالیہ عرصے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے باعث روپے کی قدر میں تیزی سے گراوٹ کے بحران کا شکار رہا۔ بدھ کو وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ چین کے بینکوں نے پاکستان کو 2 ارب 30 کروڑ ڈالر قرضے کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم اس معاہدے میں سہولت کاری فراہم کرنے پر چین کی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ چین سے قرضے کے معاہدے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ گزشتہ 2 روز کے دوران ڈالر کی قدر میں 5 روپے سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ معاشی ماہرین کے مطابق IMF سے معاملات طے پانے اور چین سے پیسہ ملنے کی اطلاعات کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی پولیس نے جنوبی شہر شیراز میں حجاب نہ پہننے پر متعدد لڑکیاں اور منتظمین کو گرفتار کیا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق سرکاری نیوز ایجنسی ایرانیہ نے شیراز پولیس کے سربراہ کا حوالہ دے کر کہا کہ متعدد لڑکیوں نے کھیل کی تقریبات کے اختتام پر مذہبی اقتدار اور قانونی اصولوں کو ملوث خاطر نہ رکھتے ہوئے اپنے حجاب ہٹائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذہبی اور قانونی اصولوں کی پاسداری کیے بغیر کسی بھی کھیل یا تقریبات کا انعقاد ممنوع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منتظمین کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ شیراز کے گورنر لطیف اللہ شبیانی نے کہا کہ تقریبات کا انعقاد سماجی، مذہبی اور قومی اصولوں اور روایات کو توڑنے کی نیت سے کیا گیا۔ یاد رہے کہ ایران میں 1979 کے انقلاب کے بعد خواتین کے لیے حجاب پہننا لازمی ہے، تاہم گزشتہ 2 دہائیوں میں تہران سمیت بڑے شہروں میں دیکھا گیا کہ خواتین کے حجاب کے ساتھ زیادہ بال نظر آتے ہیں۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے کہا کہ پولیس نے ملک کے شمالی علاقوں کے جنگلات میں ایک پارٹی میں شراب کے استعمال، ڈانس اور حجاب نہ پہننے سمیت مبینہ مجرمانہ اقدامات کے الزام میں 120 افراد کو گرفتار کیا۔ ایرانی قانون کے تحت صرف غیر مسلم شہریوں کو مذہبی مقاصد کے لیے شراب نوشی کی اجازت ہے، جبکہ مخالف جنس کے ساتھ رقص کرنا ممنوع ہے۔
یورپی یونین نے یوکرائن کو بلاک میں شامل ہونے کے لیے امیدوار کی حیثیت دے دی، جبکہ یوکرائنی صدر کا کہنا ہے کہ آج یوکرائن کو فتح اور روس کو شکست ہو گئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے یوکرائنی حکومت کے مشیر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یورپی یونین میں شمولیت کے راستے پر گامزن ہونے سے جنگ زدہ ملک کا حوصلہ بڑھ جائے گا، جبکہ یوکرائنی صدر نے فیصلے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا کہ یوکرائن کا مستقبل یورپی یونین کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب یورپی کونسل کے چیف نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہمارا مستقبل آپ کے ساتھ ہے۔ خیال رہے کہ روس کے یوکرائن پر حملے کے چند روز بعد یوکرائنی حکام نے یورپی یونین کے حکام کو شمولیت کے لیے درخواست دی تھی، جس کا جائزہ لینے کے لیے کئی اجلاس منعقد ہوئے اور رکن ممالک سے رائے لی گئی۔ جمعرات کے روز ہونے والے اجلاس میں یوکرائن کو امیدوار کی حیثیت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ روس کی برہمی میں یقیناً اضافہ کرے گا۔ گزشتہ جمعے کے روز یوکرائن پر روس کے حملے کے 4 ماہ مکمل ہو گئے، جس کا آغاز پیوتن نے خصوصی فوجی آپریشن کے الفاظ کے ساتھ کیا تھا۔ مغربی ممالک میں روس کے اقدامات کو غلط قرار دیا گیا، جبکہ روسی صدر اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب روسی ساختہ میزائل کا یو ٹرن واپس آ کر اپنے ہی لانچر سے ٹکرا گیا۔ ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی ایئر ڈیفنس میزائل کے واپس لانچر سے ٹکرانے کا واقعہ جمعے کے روز یوکرائن کے شہر لوہانسک کے علاقے میں پیش آیا، جہاں میزائل 180 ڈگری میں درمیانی ہوا میں مڑ کر تقریباً عین اسی مقام پر گرا جہاں سے اسے لانچ کیا گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ میزائل سسٹم ممکنہ طور پر S-300 تھا، جسے روسی فوج لوہانسک سے آپریٹ کر رہے تھے۔ میزائل میں خرابی کی وجہ واضح نہیں ہو سکی، تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یوکرائن کے ڈرون کی ہیکنگ ہو سکتی ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق میزائل کے ٹکرانے کی وجہ سے آگ رہائشی عمارتوں کے قریب دور دور تک بھڑک اٹھی، جبکہ اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ تو دوستو، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین کچھ اہم خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ریئلٹی نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔